السلام علیکم ویورز، آج کا میرا ٹاپک ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین جیسی نعمت دنیا میں کہاں؟ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو بڑے نصیبوں والے، بہت خوش قسمت لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اور وقت پر قدر کرنا، ان کے ہوتے ہوئے ان کی خدمت کرنا بڑے نصیبوں والوں کے مقدر میں آتی ہے۔ والدین ہمارا وقت ہمارے والدین کے ساتھ گزر رہا ہے، بلا شبہ زندگی کا بہترین اور انمول وقت ہے۔ اس وقت کو آپ شمار نہیں کر سکتے کہ یہ کس قدر عظیم اور کس قدر آپ کے لیے نصیبوں والا وقت ہے۔ لیکن یہ بھی بہت سمجھدار اور جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھ پاتے ہیں وقت پر۔ وقت گزرنے کے بعد پچھتاووں کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ہم نے ہر انسان کو اپنے والدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ہر انسان کو، یہاں تک کہ اف تک کہنے کا حکم نہیں ہے ہمیں، اور ہم کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ اللہ سے توبہ کریں، سوچیں آپ کی ماں، آپ کا باپ، انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ اپنے منہ سے میں نے زندگی میں ایسا کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں دیکھا جو اپنے منہ سے نوالے نکال نکال کر دوسروں کو کھلائے، خود بھوکا رہے لیکن اپنے بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے حد الامکان کوشش کرے۔ ماں جو خود تو بھوکی رہ لیتی ہے اور کہہ دیتی ہے میں نے کھا لیا، بیٹا تم کھا لو، میرے حصے کا بھی تم کھا لو، اگر تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو تمہارا پیٹ بھر جائے۔ اور جب وہ بچہ کھا لیتا ہے، اس کی مسکراہٹ اور اس کا بڑا ہوا پیٹ دیکھ کر ہی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے تو رات بھر جاگتی ہے۔ میں نے ایسا رشتہ کہیں نہیں دیکھا۔ بچے کو تو کم تکلیف ہوتی ہے لیکن ماں اس سے زیادہ تڑپتی ہے، اور وہی اولاد اگر بڑے ہو کر انہیں یہ کہے کہ آپ کو کیا ہی پتہ ہے نئے دور کے بارے میں، ہمارا زمانہ، ہمارے نئے دور، نئے رواجوں کے بارے میں کیا ہی پتہ ہے، سوچیں کیا گزرے گی اس ماں پر، کیا گزرے گی اس باپ پر جو پورا دن مزدوری کرتا ہے ہر طرح کی، چاہے وہ آفس میں ہو، چاہے وہ باہر اینٹوں کو ڈھو ڈھو کر کرے، لیکن وہ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی اولاد کو خوشحال اور اچھی حالت میں دیکھنا ہوتا ہے۔ اور وہی اولاد اگر بڑے ہو کر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں، برے الفاظ، تو آپ اور ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کا دل کتنا کٹ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے سامنے اف تک کرنے کا بھی حکم نہیں دیا، یہاں تک کہ ان کے سامنے عاجزی سے پیش آنے کا حکم دیا کہ کہیں ان کو ایسا نہ محسوس ہونے لگے کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے تکبر سے پیش آ رہی ہے، تو سوچیں ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کس تہذیب کو فالو کر رہے ہیں۔
ان کے ساتھ احسان کرنا تو دور کی بات، ہم تو ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے جو انہوں نے ہم پر کیا۔ ایک رات کی نیند جو ہماری ماں نے ہمارے لیے قربان کر دی، ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر بھی ہم حق ادا کرنے کے سوچنے کی دور کی بات، ہم ان کے ساتھ کیسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں۔ سوچیں، ذرا سوچیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہی وہ اپنی اولاد میں بیج بو دیتے ہیں، اور جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کا میدان ہے۔ ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، ہمارا سلوک کیسا ہے۔ آگے آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان کی باتوں کو، پہلی بات ہے وہ سب کچھ ہمارے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ جو انسان بھلے کے لیے کہتا ہے، اس دنیا کا رواج ہے کہ اس کو وہی انسان برا لگتا ہے، کیونکہ سچی بات کڑوی لگتی ہے، اور پھر وہ اس کو اپنا دشمن سمجھنے شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ والدین آپ کو جو کہیں ان کی بات کے آگے عاجزی سے پیش آ کر ان کی خدمت کریں، ان کی بات پر عمل کریں۔ ان کا دل اتنا بڑا ہوگا، آپ کو ان کی دعا لگ جائے گی۔ والدین کی دعائیں بہت بڑی نعمت ہے، ان کو کبھی مت گنوائیں۔ اگر آپ کو غصہ آیا بھی ہوا ہے کسی بات پہ، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ باہر کے لوگوں پہ غصہ نہیں اترتا، والدین پہ غصہ اترتا ہے۔ کیوں؟ والدین سنجو لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرنا۔ والدین کی کوئی بھی بات اس کو برا مت مانے، خوش قسمت سمجھے خود کو کہ آپ سے والدین کلام کر رہے ہیں، اور ان کی باتوں پر عمل کریں۔ اگر کسی بات پر غصہ آیا بھی ہے اس کو پی جائیں، ان کے سامنے عاجزی سے رہیں، اللہ آپ کو بڑے رنگ لگائے گا۔